لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأول والقدم وسمى كل شيء مع داب الفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستحسانا لمعصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم نمازیوں، وقت فرصت ہر وقت نہیں ہوتی ہے، اسے غنیمت سمجھیے، غنیمت سمجھیے. ہمیں وقت فرصت کی قدردانی کرنی چاہیے. طاقتیں موجود ہوں، حیات باہم ہیں، توفیقات ربانی بھی شامل حال ہو، تو پھر انسان بہت کچھ اپنے عاقبت کے بارے میں ملتفت ہو کر باتوجہ کچھ کمائی کر سکتا ہے. بہار کے مختصر خطبات کی بھی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک شخص آیا بارگاہ امام صادق سلام اللہ علیہ، پوچھا فرزند رسول مل عبودیت، عبودیت کیا چیز ہے؟ عبودیت نام ہے، اس کا مسمى کیا ہے؟ مسکرا کے آپ نے فرمایا، تبسم ہے، العبودیت جوہرۃ کنہھا الربوبیت، کنہھا الربوبیت. یہ الفاظ ذہن نشین کر لے، پھر عرض کرتا ہوں. العبادت جوہرۃ، جوہرۃ جیم واو چھوٹی ہے رے، جوہرۃ کنہھا، اس کی کنہ حقیقت محرک، الربوبیت، ربوبیت ہے. ہاں دیکھیں، اس سے ہٹ کر اس بات کی وضاحت کی چیز عرض کرتا ہوں. جس کے سامنے جھک کر قلباً، نہ ظاہراً بالاضطرار یا بالعجز نہیں، بطیب نفس جھک جاتا نا، اس کے لیے تین چیزیں جس کے سامنے جھک رہا ہے وہ ہونی چاہیے، کم از کم تین. کامل تر، تمام شعبہ جات صفات میں کامل تر، اور احسان نات کا مرکز و سرچشمہ ہونا، احسانات کا سرچشمہ و مرکز ہو جانا. احسانات کے لیے آپ منبع احسانات ہو، اور خوف بھی ہو، تو پھر انسان سامنے جھکنے میں لذت محسوس کرتا ہے. اس لیے وہ کامل تر ہے، ناقص نہیں ہے. فطرت خود متقاضی ہوتی ہے کہ کامل کے سامنے جھکا جائیں، ناقص کے سامنے ملامت کرتا ہے ضمیر. لہذا کامل تر ہو. تو پروردگار عالم تمام صفات، کمالات و ثبوتیہ میں عین ذات ہے، اس سے اور کامل تر کا تصور ہی نہیں. وہ عالم وجوب میں واجب الوجود ذات ہی ایک ہی منفرد ذات ہے، جس کا نام اللہ ہے. اور پھر احسانات کے لیے رب العالمین ہیں. اصل رب صرف کھلانے پلانے کی تربیت کو نہیں کہتے ہیں عربی میں، بے اصطلاح قرآن
رب خالق بھی ہو، قادر بھی ہو، بعد از تخلیق اس مخلوق کو کب تک رکھنا ہے، اس کی بقا کے وسائل بھی باہم پہنچانے پہ قادر بھی ہو، اور اس کے مزاج شناس بھی ہو، طبیعت شناس بھی ہو، اسے کہا جاتا رب۔ اب مجھے بتاؤ کون ہے اس دنیا میں اس کے سوا کوئی رب؟ کوئی نبی ہے؟ کوئی ولی ہے؟ نہیں۔ اگر ہے تو ذات خدا بندی ہے، خالق بھی ہے، قادر بھی ہے، پیدا کیے جانے کے بعد مخلوقات کے طبیعتوں کے مطابق، مزاجوں کے مطابق باہم رسائی بقا کے وسائل دے رہا ہے، اور مزاج شناس بھی ہے، علم بھی ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے اور سنتا ہے۔ صرف رب جلیل ہے بس۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی کو ہے کہتے ہیں رب العالمین۔ جو آپ نے ہی فرمایا العبودیت جوہرتن، ایک جوہر ہے، جوہر کہا جاتا ہے عرض کے مقابلے میں۔ علم منطق و فلسفہ میں جوہر کہا جاتا ہے اس شے کے لیے جو مستقل بذات ہو، اپنے وجود کے بقا میں نیاز مند غیر نہ ہو، اسے کہتے ہیں جوہر۔ وہ ایک آپ کی عبادت جوہر ہے، وجود رکھتی ہے، مستقل طور پر اپنے بقا میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہی ہے تو آپ کی نماز جو عماد الدین ہے، یا عماد الدین، دین کے لیے ستون ہو جانا کوئی معمولی بات ہے؟ کتنا استقلال ہے اس ایمان کے اندر، عبادت کے اندر، جو پورے اسلام کے لیے ستون بن کر بوجھ اٹھا رہی ہو۔ بوجھ اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سرکار دو جہان کو جب فرائض نبوت آپ نے تحویل میں دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بڑا وزن ہے، فرائض نبوت کے بڑا وزن ہے، سنگین وزن ہے، سنگین وزن۔ وزن عن کبیر کل عن ظہرک، اس بوجھ کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے تاکہ بوجھ آپ کی کمر کے لیے باعث زحمت نہ ہو۔ لکھا ہوا توڑنے والا ہے، میں اسے کہتا ہوں باعث زحمت نہ ہو۔ وہی یہ سب سے وزنی چیز وہ ہوتی ہے، پتھر نہیں ہوتے وزنی۔ یہ چیزیں معنویات میں سنگین ہوا کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ اسلام کا اٹھا کر اس کے لیے ستون بن جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس وزن کو اٹھانے کے لیے کتنا ہی استقامت چاہیے، کتنی طاقت چاہیے، توانائی چاہیے۔ اس کا نام ہے جوہر، اور یہی ہے جوہر۔ اس لحاظ سے طاقتوں کے لحاظ سے جوہر یوں ہیں، اور پھر اپنے سارے اعمال کے بارے میں اس کے جوہر یہ ہے ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا۔ اگر یہ قبول ہیں تو سب کچھ، اگر یہ رد ہوئی خدا نے خاص تو سب کچھ رد ہے۔ یہ جوہر عبادت ہے، جوہر عبادت ہے۔ تو لہذا طاقت کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے ایک جوہر ہے عبادت۔ اس لیے جب انسان نمازی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، اگر واقعاً وہ نماز ہو تو فرشتوں کے ساتھ روانہ ہوتی ہے۔ ہاں حدیث ہے سرکار کی، یہ فرشتوں کے ساتھ جاتے ہوئے پلٹ کر اپنے نماز سے رخ کر کے کہہ رہی ہوتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، خدا تجھے محفوظ رکھے جیسے تم نے میری حفاظت کی۔ بولو جس کے عمل جوہر ہو اور وہ دعا گو ہو، اپنے نمازی کے دعا گو ہو تو وہ نماز کے دن وہ شخص کے دن بلند ہوگا، کسی اور کی نماز کسی اور کا دعا کا محتاج ہوگا۔ اگر قبول ہو کر بارگاہ خدا کی طرف جاتے ہوئے اور دعا دے رہی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی دعا گو ہے نہیں ہے۔ ہاں اس لیے کہ یہی نماز ہی لکل شیء مصباح و مصباح الجنت الصلاۃ کہا، ہر ایک کے لیے ایک چابی ہے، مصباح ہے، کلید ہے نماز کے لیے، جنت کے کلید اور مفتاح نماز ہے۔ یہ جوہر ہے، اور اس کے کنوں کیا ہے؟ ربوبیت ہے۔ جو اب یاد کر چکا ہوں، ربوبیت، وہ قادر بھی ہے، خالق بھی ہے، عالم بھی ہے، حدوثاً و باقاً سارے وسائل کا باہم پہنچانے والی ذات ہے خدا کی۔
یہ رب بھی ہے۔ تو اب آپ نے اس کو سمجھا دیا عبادت جوہرتن کنھا الربوبیت۔ درود بھیجو آل محمد۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا، وہ ایک سوال اس طرح ایک شخص نے سوال کیا، کیا آپ نماز کا حقیقت جانتے ہیں؟ تو آپ مسکرا کر فرمائے ہاں پوچھو جو پوچھنا ہو۔ تو اس وقت بات ہو رہی تھی، تو آپ نے نماز کے بارے میں پوچھا، باقی عبادات سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ حیات للعبادت، روح للعبادت، عبادت کی روح نماز ہے، ساری عبادتوں کی روح حیات نماز ہے۔ کیا عظمت ہے بھائی! اس لیے سرکار نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی پسندیدہ بیٹا ہو، اطاعت گزار ہو، قابل ہو، کہتے ہیں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح سرکار فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ قرۃ عینی، یہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، جس سے سکون لیتا ہوں، فرحت ناک ہو جاتا ہوں۔ باہر کے محترم سامعین، عبادت ہی سے انسان بلندی پا سکتا ہے، عبادت ہار کر کسی اور سے مقام نہیں پا سکتا ہے۔ اس لیے ارشاد بھی ہے آپ دی آتینی اجعلک مثلی، بندے تم میری اطاعت گزاری بندگی اختیار کرو، اپنی مثال بنا دوں گا۔ جس طرح کسی شے کو کہتا ہو جاؤ، چیز ہو جائے کرتی، تم بھی کہو گے ہو جائے گی۔ یہ عبادت ہی کمالات ہے، عبادت ہی کمالات ہے۔ ہاں تو کیوں وقت ختم ہو رہا ہے، اسے مختصر کرنے کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ دیکھیں عالم دو ہے، عالم امکان ہے، عالم وجوب ہے، عالم امتناع ہے۔ کسی شے کے ہونے کا محال ناممکن اس کو ہم کہتے ہیں ممتنعات۔ جس کا ہونا ناگزیر ہو، واجب ہو لذاتی ہی، اسے ہم واجب کہتے ہیں۔ جس کے ہونے نہ ہونے میں دونوں پہلو برابر ہو، اس کے امکان کہتے ہیں۔ ہر ممکن حدوثاً و بقا نیاز مند ہے، وہ کبھی مستغنی ہو کر اپنے خالق سے الگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے لمحہ امکان نہیں پا سکتا، لمحہ نہیں پا سکتا، لمحہ۔ مثال تو چلو سر میں جہاں مثال دے دوں، انسان ممکن ہے، ممکن وجود ہے، خالق واجب الوجود ہے، اس پروردگار نے اسے وجود دیا ہے، نہ تھا۔ قرآن میں مذاہب سورۃ الدہر میں حالت انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا ایسا وقت نہیں گزرا کہ انسان کا کوئی نام نشان بھی نہ تھا؟ کیوں یہ فرما رہا؟ یہ فرما رہا کہ تمہارا کوئی وجود ہی نہ تھا، کوئی حیثیت ہی نہ تھی، کوئی کمیت ہی نہ تھی، ہم نے سب کچھ تمہیں بخشا ہے۔ لہٰذا اللہ کے سامنے کبھی مغرور ہو کر تکبرانہ انداز سے کھڑے نہ ہونا چاہیے، خشوع و خضوع میں افتادگی میں کھڑے ہونا چاہیے۔ تو بہر کیف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پروردگار واجب الوجود بذات ہی ہے، انسان ممکن وجود ہے، ممکن وجود پیدا ہونے بھی محتاج ہے، اپنی بقا میں بھی محتاج ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ بقا بخش بھی ہے، حیات بخش بھی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کھڑا ہے، زندہ ہے، وہ ترجمہ غلط ہے۔ وہ حی القیوم جو ہے نا آیت الکرسی میں جو آپ کرتے ہیں، وہ زندہ ہے، کھڑا ہے، نہیں، وہ وجود بخش ہے، حیات بخش ہے۔ تو یہ حیات بخش ہے، جب تک اس کے علم میں ہے، اس نے اس مدت تک رہنا ہے، تو وہ سارے وسائل ہم اسے پہنچاتا ہے۔ کسی نے کہا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا یا مستقرھا مستودعھا، جو بھی زمین پر پھدک رہا ہو، چل رہا ہو، دوڑ رہا ہو، ہر ممکن جو نیاز مند بقا کے لیے وسائل محتاج ہے، میں جانتا ہوں وسائل میرے ذمہ ہے، میں اس کے حالات کو بھی جانتا ہوں، قدر احتیاط بھی جانتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ہم ادھر ادھر با کر ہر ایک ساتھ کوشش کر رہے ہیں، کیوں معرفت ہمیں نہیں، چونکہ معرفت نہیں اس پروردگار کی، اس لیے انسانوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ وہ انسان خود نیاز مند ہے،
نیاز مندوں کے پیچھے نیاز مند نہیں جاتا، نیاز مند جاتا ہے بے نیازوں کی طرف۔ باہر کے آپ یہاں جو اب رہ رہے ہیں نا، بے نیاز کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی لے کر آئے ہوئے اس وقت۔ وہ بے نیاز ہے، ہم سب نیاز مند ہیں۔ نیاز مندوں کو ہم پاس جاتے ہی نہیں ہیں، وہ خود ہی نیاز مند ہے تو ہمارا کیا کچھ کر سکے گا۔ ہمیشہ دیکھ لے جو سامنے جس کے پاس آپ نے جانا ہے وہ بے نیاز ہو، غنی بھی ذات ہو، مستغنی بھی نہ ہو، غنی بھی ذات ہو۔ وہاں پر انسان کی فطرت خود پکار کر کہہ رہی ہوتی جاؤ تم نیاز مند ہو اس کے پاس۔ اور بالخصوص اگر اس نے تمہیں کہا بھی ہے کہ تمہارے بقا و حدوث کے سارے وسائل کی ذمہ دار میں ہوں، جب وہ کہہ چکا ہے تو جاؤ ان کی بارگاہ میں۔ طبیعت فطرت کہہ رہی ہوتی ہے۔ باہر کے محترم سامعین، بہترین وسیلہ اللہ کے نزدیک کے لیے بہترین وسیلہ یہی نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے بہترین اعمال، سارے اعمال میں سے قریب کرنے والی عبادت نماز ہے۔ نماز سے بڑھ کر قریب کر دینے والی شیء فروع دین میں صرف نماز ہے۔ باقی سب ہیں لیکن جو اس میں جوہر ہے وہ جوہر دوسرے اعمال میں نہیں ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اس نماز کے بارے میں کیا کہا قرآن نے سورہ المومنون میں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومنین کی نماز ایسے نہیں ہوتی جیسے ہم پڑھتے ہیں، سوچ کہیں ہوتی ہے اور نگاہیں کہیں ہوتی ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، وہ نہیں ہے۔ مومنین وہ ہے قد افلح، فلاح پاتے ہیں، اس رستگاری پاتے ہیں، قابلیت پا لیتے ہیں اپنے بارگاہ میں۔ وہ مومنین جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، یعنی جانتے ہیں خشوع و خضوع، اس لیے اس نے خود ہی فرمایا ہے حالات انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تمہارے پر ایسا وقت نہیں گزرا تمہارا نام نشان میں نہ تھا۔ انا خلقناک من نطفۃ امشاج، ہم نے نطفہ امشاج تجھے پیدا کیا ہے۔ اس میں جو نطفہ امشاج جو پیدا ہو چکا اپنی حقیقت پہ جب متوجہ ہوگا تو جھک کر عبادت کر رہا ہوگا، جھک کر۔ میری حقیقت کس سے ہے؟ اس آب نجس کے قطرے سے۔ تو لہٰذا پروردگار عالم کے سامنے جب بھی جائیں تو اس طرح باہر کے بھی ختم کرتے ہو، چند جملات بعد ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ دیکھیں نماز جب فرض ہوئی نا، نماز، اب نماز میں سورہ بقرہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ سورہ بقرہ سب سوروں سے بڑا سورہ ہے، سورہ بقرہ پڑھ کے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ سورہ یوسف پڑھ کے جو اعظم قصص ہے تم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ سورہ فیل پڑھ کر جہاں پر غضب کا تصور ہے وہ نماز پڑھ نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ نماز کس سے؟ سورہ فاتحہ سے، افتتاحیہ سے، جو ام الکتاب ہے، اس کا نام ام الکتاب۔ مکہ کہا نا، مکہ کو ام القریٰ، سارے بستیوں کی ماں، یعنی ساری بستیوں کا مرکز ہے۔ اسی طرح دماغ کو بھی کہا ام القوا، یہ انسان کا دماغ سب کا ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا ابنت فاطمہ ہی ام ابیہا۔ پوری نبوت و رسالت، امامت کے مرکز و وقت نقطہ وحدت فاطمہ زہرا ہے سامنے۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں جی وہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، نہیں، باپ کے تمام میں مقاصد کہو، اہداف کہو، ان کا مرکز خاتون جنت ہے، جو سر چشمہ ہے، رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے۔ اسی طرح اس سورہ کو بھی کہا ام الکتاب، پوری کتاب کی کا سر چشمہ، پوری کتاب کا سر چشمہ، منبع ہے، مرکز ہے پوری کتاب کی وحدانیت۔ امیر المومنین خود فرمایا سلام اللہ علیہ، درود بجوار محمد،
کائنات کا سارا علم بلا استثناء قرآن مجید میں احصا ہوا ہے، احسان شمار ہے، ہر شے وہاں موجود ہے، لا رد بن ولا بسم اللہ کتاب مبین ہے، ما فرطنا من شیء، ہم نے کسی چیز کو چھوڑی نہیں، ہر شے کا ذکر قرآن میں کیا، خود قرآن جامع ہے کائنات کے علم کا۔ اور وہ پھر کہاں ہے قرآن؟ سورہ حمد میں، اور سورہ حمد بسم اللہ میں ہے، مولا امیر کی حدیث عرض کر رہا ہوں، اور وہ کون ہے؟ بسم اللہ کے اس بسم اللہ میں ہے، وہ کہاں؟ اور سارا سب کچھ اسی باب بسم اللہ میں، اس نقطے میں ہے، اور فرمایا انا تلک نقطہ التی تحت الباب، میں وہی نقطہ ہوں جو باغ کے نیچے ہے۔ وہ ایک مولا کائنات، پوری کائنات کے علم کا محور ہے، سلام اللہ علیہ۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کسے کہتے ہیں؟ ماں صرف ماں کو نہیں کہتے ہیں، ماں چونکہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں، اصل کا معنی مقصد ہے، ہدف ہے۔ یہ سورہ کی الکتاب ہے، تو انسان چونکہ ممکن وجود ہے، سر سے پاؤں تک نیاز مند ہے، ہر لمحہ نیاز مندی میں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں انسان کا جو نیاز مندی سے خالی ہو۔ اس لیے اس کے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے خصوصی طور پر پروردگار عالم نے ایک سورہ بنا دیا ہے۔ میں امام باقر کی حدیث بیان کر رہا ہوں بھائی، کوئی قصہ کہانی نہیں کر رہا، اسے سن لیا کر اچھی طرح۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے بہترین مکالمات، کلمات، آیات کو ایک لڑی میں پرو کر سرکار کو بھیجا۔ یہ نہیں کہ سرکار کو آپ بنا دیں، نہیں، خود ہی بنا کر بھیجا۔ میرے رب مجھ سے ہم کلام ہو جائیں، مجھ سے ہم کلام ہو جائیں۔ شرف ہم کلامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ حمد ہی کو اپنے بندوں کو سکھایا، اس لیے اس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ لا صلاۃ الا فاتحہ کتاب ہے، کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک فاتحہ کتاب نہ ہو۔ درود جوان محمد کیا میں جب دیکھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یاد کر کے کوئی جد ذہن میں رکھنی نہیں ہے، بس آپ نے رسوی تو بس نماز جو پڑھنے کے پڑھ کے آپ نے جانا، کوئی بات نہیں، آپ کے سماج کے لیے سنگین ضرور ہوں، لیکن قیامت کے دن سمجھو کہ سنگین نہیں تھا، حق کی بات کر رہا تھا بیچارہ، لیکن ہم نے توجہ سے سن کر کچھ پایا نہیں ہے۔ اس لیے درود بھیجوان محمد، خدا آپ کو توفیق دیں۔ بھائی آپ کا کون نیاز مند ہے؟ آپ کا کون نیاز مند ہے؟ صرف اس کے رضا کی سب کچھ ہوتا ہے، آپ کی نیاز مندی سے نہیں کہا جا رہا، اس کی نیاز مندی پوری ہو جائے، اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ امام زمان کے ادنا صفائی ہوتے ہیں ہم لوگ، امام زمان کا ادنا صفائی ہوتے ہیں ہم، کسی کے ملازم نہیں ہوا کرتے، جو بات کرتا ہے ضرور ان کے رضا کی بات کرتا ہے، کسی کی رضا پیش نظر ہوتی ہی نہیں۔ درود جوان محمد۔ ہاں، اسے یاد رکھا کرو۔ کچھ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، میں فلان تو فلان ہوں تو فلان فلان، ایسی بات نہیں ہے، وہ بیچارہ علم میں بالغ نہیں، عقل و فہم میں ادراک میں نابالغ ہے، اس لیے وہ چیزیں سوچتا ہے، جب بالغ ہوتا ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا چیزیں۔ بار کے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ حمد الکتاب، سورہ افتتاحیہ کے نام پر ایک سورہ پورا بھیجا ہے اپنا نبی کی طرف، تاکہ ہر فرد انسان ایک بار نہیں، کم از کم 5 وقت اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے وقت بھی دیا، عمل بھی دیا، سورہ بھی دیا ہے۔ اور آپ کے چھوٹے چھوٹے وہ کرپشن کے بڑے بڑے سردار کبھی آپ کو فون کر بلاتے ہیں؟ کہو بلائے جا رہا، حی علی خیر العمل، آؤ خیر عمل کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، بلاوا بھی ان کی طرف سے بلائے بھی جا رہا ہے، ہم کلام ہونے کے لیے سورہ بھی بھیجا ہے، اور ساتھ ساتھ اوقات بھی دیے ہیں، اور سب کو سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر فرشتوں پر افتخار کرتے ہوئے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ اٹھ کر مجھے ان الفاظ میں یاد کر رہا ہے، ان کلمات میں۔ اور یاد رکھے کلمات بھی سیکھ لیا کرو،
میں آج نہیں عرض کر رہا ہوں، ابھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تفاہم، جو کہہ رہے ہو، جس سے بات کر رہے ہو۔ دیکھو جب کوئی آپ بڑے جو ان کا ہوتا ہے لکھ کر بیچارہ پاکستانی جب کسی بڑے کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، کوئی خطبہ دینے کے لیے یا کوئی کلمہ کہنے کے جاتے ہیں، لکھ کر جاتے ہیں بیچارے، کیونکہ الفاظ کی چناؤ خود کر ہی نہیں سکتے، جو سیکھی ہوئی وہ بھی بھول چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کی بزرگی اس کے سامنے آنے سے وہ دیکھو نا گھبرا بھی جاتا ہے بیچارہ، اس لیے لکھ کر جاتا ہے، زبانی بات کر نہیں پا سکتا بیچارہ۔ ایسا نہ ہو، اب زبانی بات کر رہے وہ کائنات کے خالق ہو، رازق و محی امید سے، لہٰذا جب استقامت ہیں تو پھر تفاہم بھی تو ہونا چاہیے۔ ایک جملہ آپ سن لیں، امام صادق السلام علیہ فرماتے ہیں، یہ تورات میں یا ابن آدم فارغ لعبادتی، اے میرے بندے اگر مجھ سے ہم کلام ہو کر شرف ہم کلامی اور مجھ سے میری لقاء کا نیازمند ہو تو اپنے کو فارغ رکھو، اپنے کو فارغ رکھو۔ کیا ہم اپنے کو فارغ رکھتے ہیں؟ آپ فارغ رکھنے کا کیا معنی ہے یہ بھی معلوم ہی نہیں، تاکہ وہ اپنے کو فارغ رکھ سکے۔ فارغ معنی کہ یہ ہے، مثلا اگر کوئی آپ کا دوست، ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ یاد ہوگا، امریکہ سے آنے والوں سے نے کہا 2 کروڑ ڈالر آپ کے لیے ہدیہ لے کر آ رہا ہوں، اور 10 بجے جمعہ کے دن میرا عروج ہوگا، نزول ہوگا تمہارے پاس، تو اس 10 بجے کا ٹائم کتنا مخصوص ہوگا بھائی؟ اگر اس وقت ان کی اہلیہ بھی کہتے ہیں بابا کے فون چھڑ دو، میں فارغ نہیں ہوں، چھڑ دو کہے گا جلدی میں، کیوں اردو تو زبان نہیں ہے، اپنی زبان میں فارغ سے چھوڑ دو، میں اس وقت فارغ نہیں ہوں۔ گویا کہ اس کے انتظار میں کس طرح ہمگیر منتظر رہتا ہے، اس طرح انسان اپنے پروردگار کی اطاعت گزاری کے اوقات کا منتظر ہو، اور یہی مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے۔ جو شیعہ ہوگا ہر وقت کا منتظر ہوگا، جس طرح اپنے ایک عظیم مطلوب کے حصول کے لیے منتظر ہوتا ہے، اسے انتظار میں رہے۔ جب اس طرح انتظار میں رہ کر عظم اس کی قدردانی کر رہا ہوگا نا، ارشاد لَأَمْلَأَنَّ قَلْبَكَ غِنَا، ہم تمہارے دل کو تمنگری سے بھر دیں گے۔ ہاں، کسی نیازمند کی نہیں ہے، تم نیازمند ہو جاؤ گے، بے نیاز رہو گے، عالم امکان میں صرف عالم وجوہ کا محتاج رہو گے۔ توجہ کر رہا ہوں، درود بجوال محمد شابش، اور صرف تمنگر ہوگا، مال و متاع سے تمہیں مال نہیں کریں گے، بلکہ لا اکلو ہے الہ تعالیٰ بک، جس مقصد کی تم جا رہے ہو نا، تم تنہائی میں نہیں ہوں گے، میری رحمت بھی ساتھ ساتھ ہوگی۔ اور پھر علیہ یعنی سدہ فاقت کا، مجھ پر فرض ہوگا تمہاری ہر حاجت کو میں پوری کر دوں۔ کب یک شخص اپنے پروردگار کے حضور میں لقاء کے لیے، لقاء الہی کے لیے اور ہم کلام ہونے کے شرف کے حصول کے لیے جب جا رہا ہو، انتظار ہو کب ظہر ہوتا جاتا ہے میں اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤں، عشق ہو، جیسے ایک دنیا میں ایک لوگ ہیں نا دنوی طور پر، اس سے بیشتر ہو جائے، اس میں پائیداری نہیں ہے، مستحکم چیز نہیں ہے، اس میں استحکام ہے۔ عشق ہو، شوق ہو، کب وقت آتا ہے میں اس بلند سے بلند تر ذات سے ہم کلام ہو جاؤں۔ یہ ابھی کبھی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس وقت ظہر آ جائے، میں اپنے رب سے ہم کلام ہو کر اپنی معروضات پیش کر سکوں۔ کبھی آرزو ہوا؟ نہیں ہوا ہوگا نا۔ ظہر ابھی کام ہے، گاہک آیا وہ اس کے ساتھ فارغ ہونے کا بعد پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گاہک کی اہمیت ہے، رب کے سامنے جانے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارا۔ بولو اس نماز کی کیا بات ہے؟ باہر کے نماز بہت اہم ہے، عرض کر چکا ہوں، جنت کی کلید ہے نماز، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو میرے دل کو لگتی ہے، سرکار دو جہان نے فرمایا کہ ہِیَ قُرَّۃُ عَیْنِی،
نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ وحیہ من وطیرۃ انبیاء، یہ سارے گزشتگان انبیاء کا وطیرہ ہے، ان کا عمل ہے، اس لیے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے نماز، اور اسی نماز پڑھ کر دل کو سکون دیتا ہوں۔ دو مقام پر میں نے اس الفاظ جب دیکھا، ایک دفعہ حسن حسین دونوں سلام اللہ علیہ جمعہ کے دن آ رہے تھے، طفلان یمشیان ویسقطان ہیں، گرتے پڑتے دو شہزادے آ رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، آپ نے خطبہ رو کر اتر کر ان کے استقبال کیا، استقبال کر کے لے کر ممبر پہ آئے، ممبر پہ ان کو لا کر پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس ان ھذان ریحانتایا، یہ دونوں میرے پھول ہیں، دیکھ رہے ہو خطبہ اور ہے، ان کی استقبال اور ہے، میں استقبال جا رہا ہوں۔ عملی شکل میں دکھایا کہ میرا خطبہ اپنے مقام پر ہے، ان شہزادوں کا استقبال اپنے مقام پر ہے۔ مقام کی خاطر خطبہ چھوڑ جا سکتا ہے، لیکن استقبال خطبے کے لیے نہیں چھوڑ جا سکتا۔ اتریں آپ، انہیں لیا، فیض رسول بھی حجت ہے، قول رسول بھی حجت ہے، امضاء رسول بھی حجت ہے، اصول کے لحاظ ابھی تو آپ بتا نہیں رہا ہوں۔ بولو کیا عظمت ہے ان کی، خطبہ چھوڑ جانا، استقبال کے جانا، ان کو لیے لے کر ممبر پر جانا، پھر مخاطب ہو کر فرمانا یہ دونوں میرے پھول ہیں، اشم بہما، انہیں سونگتا ہوں، واسکن قلبی، قلب رسالت کو سکون دیتا ہوں۔ کیونکہ عام ہو چکے ہیں، وہ حقائق سے واقفیت کم ہیں۔ حسن حسین کہتے ہیں، حسن حسین کے بارے میں ایک جملہ کرتا ہوں، درود بجوال محمد۔ جابر وقت، حاکم وقت تخت پر ہیں، اپنے دونوں صاحبزادوں کو سامنے بٹھایا ہوا، ایک عالم دین ربانی تھا، ہم جیسے پاکستانی نہیں تھا، ربانی تھا، بٹھا کر کہا بولو یہ دونوں شہزادے جو تمہیں زیادہ محبوب ہے، یہ حسن حسین۔ اللہ اکبر، اگر حسن حسین کہتے توہین ہو جاتی، توہین ہو جاتی، ان کے مقابلے حسن حسین۔ آپ نے فرمایا ان قنبر خادم علی، علی کے گھر کے خادم قنبر احب الی منک من والدیک، علی کے گھر کے غلام قنبر تجھ سے اور تیرے بچوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں بھائی، کہاں ہیں؟ سیکھ لو، آگے بڑھو، کم وقت ہم یہاں ہیں، یہاں نہیں ہوں گے، دوسرے بندے ہوں گے یہاں پر، وہ بول رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، میں خود ہوتے ہوئے مجھ سے افضل اچھے لوگ جا چکے ہیں، اب کوئی نہیں رہا۔ میرے محترم سامعین، یہی فرصت ہے، اس فرصت میں ہر کام انجام دے کر ندامت کا موقع نہ چھوڑیں، بعد میں پچھتاوا کام نہیں دے گا، اس وقت کام دے سکتا ہے۔ بار کے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان عظیم ہستیوں کے جو ما فوق الانبیاء ہیں، ان ہم سبوں کو معرفت عنایت فرما، اور اسی معرفت کی بنیاد پر تیری پرستش کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیب تعلیما لکم وتشریفا صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبده ورسوله الأمين صل على محمد اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة بنت النبي زوجة ولكم طهر طاهرة مطهرة تقية نقية زكية اللهم صل على الحسن والحسين سبت نبيك وسيد شواهد الجنة صل على محمد بن علي باقر من النبي صل على علي بن محمد ولي دينك صل على محمد بن علي باقر من النبيين صل على جعفر بن محمد الصادق صل على موسى بن جعفر الكاذب صل على علي بن موسى الرضا ولي صل على محمد بن علي القائم أمرك صل على علي بن محمد ولي دينك صل على حسن بن علي العامل وأمرك العسكري صلوات عليهم أجمعين اللهم صل على حجتك وليك القائم في قلبك صلاة تامة نامة بحقك